اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے تعلق سے اور لین دین اور معاملات کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے سامان لیتے تھے اور کہیں دوسری جگہ جا کر اس سامان کو بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، اور جو بھی منافع آتا تھا یہ طے ہوا تھا کہ آدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام جس کا نام میسا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر میں ساتھ بھیجا۔ وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور سفر میں آ کر پوری کارگزاری اور پوری رپورٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا کہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور لوگ ہمارے ساتھ اس طرح معاملہ کریں، اور یہ بھی بتایا کہ ایک راہب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ راہب بہت بڑا عالم ہے، لوگ اس کے پاس دعا کرانے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ میں بھی بارہا اس راہب کے پاس جاتا تھا زیارت کرنے کے لیے، لیکن جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچا تو راہب خود ہمارے پاس آیا، ہماری زیارت کی، ہمارے سے ملاقات کی، اور اس نے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھا۔ کیونکہ میں مکمل تعارف نہیں جانتا تھا، اس لیے اس راہب نے خود براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، زیارت کی بات کی۔ تو اس غلام نے آ کر سارا قصہ، ساری کارگزاری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سننے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک مجھے بیوگی کے عالم میں کسی نے سہارا نہیں دیا، اس لیے محمد سے درخواست کیوں نہ کروں کہ مجھے وہ سہارا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو بھی منافع آتا تھا تجارت کا سامان لے کے جا کر بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، پھر جو منافع آتا تھا سارا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھتے تھے، اور اس میں سے آدھا خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آدھے سے کم اپنے پاس رکھا اور آدھے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا منافع، اور اس لیے کہ تجارت اچھی کی تھی اور دیانتداری کے ساتھ ساری چیز لا کر دے دیتے تھے، ایمانداری کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافع زیادہ لیا تو دیکھ کر فرمایا کہ میں زیادہ کا مستحق نہیں ہوں، صادق الوعدی، میں وعدے کا پکا ہوں، پابند ہوں، اس میں جو بھی میرا حصہ جو طے ہوا تھا آدھا، بس میں اتنا ہی حصہ لوں گا میرا، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا منافع لے کر آئے، ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی، غیر شادی شدہ تھے، تو سارا مال لا کر، منافع جو بھی ہے لا کر ابو طالب چاچا کے پاس لا کر دے دیتے تھے۔ ابو طالب قلیل المال کثیر العیال تھے، مال بہت کم تھا اور اولاد زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں تھے، تو سارا مال لا کر ان کو دے دیتے تھے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے کہ ابو طالب کے گھر کا پورا خرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ایک بار درخواست کی کہ چاچا جان، آپ کی ام ہانی جوان ہے اور میں بھی جوان ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ بیٹا محمد، تو یتیم پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا، پیغمبر کے جتنے بھی نبیاں ہیں، جتنے نبیاں نکاح میں آئے ہیں، اللہ نے، خدا نے عرش پر ان کا انتخاب کر چکا تھا، اور جس کا اللہ انتخاب کر چکا ہے اب وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کر لے کہ یہ عورت نکاح میں آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا خود اللہ کے نبی چاہے کہ یہ عورت نکاح میں آ جائے، جب رب کا فیصلہ نہ ہو تو وہ نہیں آ سکتی۔ چنانچہ
ابو طالب نے جواب دیا کہ محمد تم تو یتیم پیدا ہوئے، میں تمہیں پالا پوسا ہے اور اپنا بیٹا بنایا ہے، اب دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا بیٹا بنا کر اپنی بیٹی دے دی ہے، میں تجھے اب نہیں دیتا، بیٹی نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ادھر خاموشی اختیار کی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پیغام نکاح بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پیغام آیا کہ سارا مال آپ کا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے، اور دونوں کے درمیان 15 سال کا اتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی فطرتاً اس قسم کے تصور سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں کوئی خواہش نفس کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہمدردی کو سامنے رکھا۔ اور یہ ضروری بھی تھا کہ کل اللہ کے نبی جب نبی بنیں گے، اعلان نبوت کریں گے، تو ایک ایسی عورت ہونی چاہیے جو آپ کو ہمت دلا سکے، حوصلہ دلا سکے۔ جب آپ کو ہمت دلا سکے، ایک عورت جو تجربے کی زندگی سے گزری ہوئے ہو، ایسی عورت جو آپ کو تسلی دے سکے، پریشان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 55 سال تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھبراتے ہوئے غار حرا سے لوٹ کے آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، ہمت دلائی تھی، نبوت کا یقین دلایا تھا اور پریشان نہ ہو۔ اور فرماتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ کندھوں پر اٹھاتے ہیں، آپ نہ ہو تو کما کر کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے، اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو گمراہ نہیں کرنے دیتے، آپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ کا سبب بنے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سمجھایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں شریعت کے قانون کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر خواہشات کو پورا کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ایک 18 سال کی نوجوان لڑکی سے شادی کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھیا خاتون سے نکاح کیا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 65 سال کی عمر میں 65 ایئرس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح انتقال ہوا، وصال ہوا۔ جب اس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح انتقال کے بعد، وفات کے بعد، وصال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا نکاح کیا 50 سال کی عمر کے بعد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نکاح کیے۔ اس میں وہ حکمتیں تھی، دنیا کے ہر قبیلے کے اندر دین کو پہلانا ضروری تھا۔ ہر قبیلے کے اندر، ہر قبیلے سے ایک عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کر کے اس عورت کے واسطے، تاکہ اس عورت کے واسطے سے اس قبیلے کے اندر دین آ جائے، دین پھیل جائے۔ یہ تھی آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شادیاں کیوں کی ہے، 3-4 پہ اکتفا ہو سکتا تھا۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی شادیاں کی ہے، اس ہر نکاح میں ایک مقصد تھا۔ ہر نکاح کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کے اندر دین کو پہنچانا کا تھا، دین پہنچایا ہے۔ اگر شادی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی تو معاذ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون سے نکاح نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے
اجڑی بیوہ کو آباد کیا، خدیجہ سے نکاح کر کے ان کی مال کی حفاظت کی، خدیجہ سے نکاح کر کے بڑھیا کا تحفظ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر کے نکاح کر کے امت کو یہ بتایا کہ میں نبی برباد کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں پریشان لوگوں کو پریشانی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بیواؤں اجڑے ہوئے سروں پر چادریں ڈالنے آیا ہوں، میں بیواؤں کو سہارا بننے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہیں کہ میں سہارے والوں کے سہارے توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں یہ عقد کیا، نکاح کیا ہے۔ آج امت کی کتنی بہنیں گھروں میں بیوہ بنی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی آج کیا نوجوان بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ معاشرے نے اگر کوئی بیوہ سے شادی کرے تو اس کو حقیر سمجھے، کمزور سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو زندہ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ